پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے،
مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں، تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے، تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے، یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں، تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے، کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر، تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں، میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں، میں تو حدیث سے بتایا۔ میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا ہے اس میں۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے۔ امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو اصل بنایا، اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے۔ تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا، اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے نہیں میں اہل حدیث نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے، آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا، تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے، تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے۔ تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے۔ ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے، جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے، وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا، ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا، ان میں کسی کو فالو، اس میں تو اجماع امت ہے تو وغیرہ۔ باقی اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کوئی فقہ مرتب کر لیں، 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہو جائے گا، تو مرتب کر لیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے بھائی چلو یہ بھی ایک فقہ ہے جس نے اس کو فالو کرنا ہے اس کو کر لے۔ لیکن اہل حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مرتب فقہ ہی نہیں ہے، اکائیاں ہیں، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ۔ تو جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے، تمام مسائل فقہ حنبلی ہے، ایک پورا مرتب فقہ ہے، اس کے مفتابی قول ہوتے ہیں، راجح قول ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ جائیں ایک ہی آپ کو ملے گا بھائی اس میں فتویٰ اس قول پر ہے، یہی ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ایسا ہے نہیں، تو کر لیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے بھائی ایک فقہ ہے اس کو آپ فالو کر لیں، لیکن ایسا ہے نہیں، کر لیں اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو، ورنہ تو یہ عوام تو پھر پاگل ہو جائے گی جس طرح سے چل رہی ہے، اس سے سوائے خلفشار پیدا ہونے کے اور امت میں مزید توڑ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی احمد صاحب ملتان سے، میرے بہنوئی نے میری بہن کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں، وہ کہیں گے کیونکہ حرام خوری اس زمانے میں بہت پھیل چکی ہے، پہلے 3 طلاقیں دو پھر کہنے لوگوں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو آپ اپنی بہن کو مت بھیجیں، یہ زنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جب بھی میں کہتا ہوں 3 طلاق کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھا تو زنا کا گناہ ملے گا، تو بہت سے اسکالر ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی کرتا ہے، پھر وہ حوالے پیش کرتے ہیں فلانے کا قول بھی ہے، فلانے کا قول بھی ہے۔ بھائی صاحب قرآن و سنت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، میرے سورہ بقرہ میں جو میں نے جو تفسیروں کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے حکام شروع ہو رہے ہیں جو میں نے اس میں
پورے ریفرنسز کے ساتھ اور اہل حدیث کے تمام دلائل کے ساتھ پورا ایک درس ریکارڈ کروایا ہے. وہ لیکچر آپ سن لیں, اس میں ایک ایک اشکال کا ان کے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا, اور صحابہ کرام کے فتاوی پیش کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اس مسئلے میں اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو صحابہ سے دکھاؤ ہمیں کسی نے 3 کو 1 کہا ہو, یا تابعین میں سے کسی جلیل القدر تابعی سے دکھاؤ کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو. آپ دکھائیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس میں, یا سند صحیح نہیں ہے اس کی. لیکن دکھائے صحابہ تابعین سے نہیں جاتا. پتہ ہے کیا کرتے ہیں اسکالرز؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے. بھائی فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. کہاں کہا ہے, کون سی کتاب میں ہے, صحابی کی سند تو دکھائے نا. تو اس لیے اہل حدیث کی رائے اس بارے میں 100% غلط ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, اور آپ اپنی بہن کو نہ بھیجیں. باقی فتوے ہر جگہ سے مل جائیں گے مارکیٹ میں. اگر غامدی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو دے دیں گے 3 1 بھی نہیں ہوئی ہیں. وہ کہیں گے یونین کونسل والے جب تک طلاق کو ویلڈ قرار نہیں دیں گے تو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے, شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرے گا. انہوں نے تو بالکل ہی سارے طلاق کے مسائل کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں پروفیسر غامدی صاحب نے. تو وہ تو یونین کونسل پہ, ہماری بیویاں یونین کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے طلاق. تو ایسے آتے رہیں گے اسکالر مارکیٹ میں, قرآن و سنت کا لیبل لگا کے باتیں بہت کرتے رہیں گے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے پیدا ہوں گے, جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ یونین کونسل کا فیصلہ کیا ہے اور فلاں کا. صحابہ کرام قرآن و سنت سے استدلال کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے, ابو داؤد میں موجود ہے. 3 طلاقیں دے کے ایک شخص آیا تو انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا, اللہ سے نہیں ڈرائے لہذا تیری طلاقیں واقع ہو گئی ہیں, تجھے چاہیے تھا کہ ایک ہٹی مت دیتا. اچھا بھائی, کاشان اسلام آباد سے, اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں گے تو کیا باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے مینول مشین کا حکم بھی بتا دیں. جی ہاں جناب, آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ڈال دیے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے, کیونکہ مشین آٹومیٹک ہے, سارے کام آٹومیٹکلی کر رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کپڑے آپ نے ڈال دیے اور اچھی طرح سب کو دھو دیا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا, تو جہاں پاک کپڑے پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی, تو ناپاک کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. یعنی سارے کپڑے سوری میں نے آٹومیٹیکلی کچھ غلط کہہ دیا. جہاں ناپاک کپڑے آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے تو وہ پاک کپڑے جو ناپاک ہوئے تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے. کاشان صاحب اسلام آباد سے, مفتی صاحب اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, جس شخص کی نماز یعنی جس شخص کا ازار شلوار بھی اسی میں داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ امام کو سمجھا دیں کہ خدا را ہماری نمازیں خراب نہ کریں, آپ کائنڈلی یہ شلوار ٹخنوں سے یا پینٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو فولڈ کر لیا کریں, اوپر کر لیا کریں. باقی جو نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ نماز